ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ہماری بھی سنو میں بدر منیر چودھری حاضر خدمت ہے اور گرما گرم بحث جو ہے وہ جاری تھی۔ محمد ضیاء جو مشرف لیگ کینیڈا کے وائس پریزیڈنٹ ہے، انہوں نے سوالات ویسے اٹھائے ہیں۔ مجھے وائن صاحب اتنا اندازہ نہیں تھا کہ ضیاء صاحب اتنے سوالات تابڑ توڑ آپ پہ حملے کر دیے انہوں نے۔ سر بعض چیزیں تو مانیں، ویسے ہسٹری تو ہے نا کہ جب آرمی چیف وہ ایئر پلین میں تھا اور آپ لوگوں نے ایک بٹ صاحب کو آرمی چیف لگا دیا، اگر اس کے بعد آپ کے خلاف کوئی کام ہوا تو اس سے پہلے آپ لوگوں نے تو اچھا کام نہیں کیا تھا، کوئی اور طریقہ کار ہو سکتا تھا۔ کیونکہ جو مجھے انفارمیشن ہے، ابھی لوگ جو میاں نواز شریف کے ارد گرد ہیں یا میاں صاحب بھی اب سوچتے ہیں کہ شاید کوئی اور طریقہ کار ان کو ہٹانے کا ہوتا تو شاید ان کو بہتر تھا اس کا۔ نہیں دیکھیں جی، جو اپنا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے ملک کا، پرائم منسٹر صاحب جو ہیں، تو ان کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ وہ اپنی ٹیم کو چوز کریں، وہ ایڈمنسٹریٹولی دیکھیں کہ سر ایک طریقہ کار ہے نا، ایک دن میں تو نہیں ہے کہ وہ بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس چائے پینے سے پہلے کوئی فیصلہ کر رہے ہیں، چائے پینے کے بعد کچھ کہہ رہے ہیں آپ۔ دیکھیں آپ کے پاس ایک اختیار ہے، آپ اس اختیار کو، ہمارے ملک انفارچونیٹلی جو ہمارے ملک کی جو روایات ہیں، جو ہمارے نہ صرف ہمارے ملک میں، جو بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، اس کے اندر یہ سٹائل اس طرح کا ہے کہ جو بھی طاقتور ہوتا ہے وہ اپنی طاقت کو شو کرتا ہے، تو اسی طریقے سے ہی اس کو ہٹایا جانا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ بہتر طریقہ تھا اس وقت کہ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے ہی نہ جہاز اترنے میں، دیں۔ بالکل ہاں، ہو سکتا ہے کہ اس سے بہتر طریقہ میں اگر ہوتا ان کی جگہ، کوئی بہتر طریقہ ہو سکتا تھا۔ بہتر طریقہ یہ تھا کہ ان کو اس کو پکڑ کے ہتھکڑی لگا لیتے۔ اچھا، آرمی چیف، ہاں آرمی چیف کو اریسٹ کر لیتے۔ پوری آرمی کیا کرتی؟ آپ آرمی چیف کو اریسٹ کر لیتے، اس کے اوپر پورا فوجداری مقدمہ کرتے، اس کے اوپر آرمی خود اس کے اوپر مقدمہ کرتی کہ اس نے جو کام کیا تھا نا، جو کارگل میں اس نے کام کیا تھا، آج بھی اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے آرمی کے اندر بھی کہ وہ کیوں کیا اس نے۔ کارگل کا میاں صاحب کو نہیں پتا تھا؟ نہیں، میاں صاحب کو نہیں پتا تھا، اتنے بھولے پرائم منسٹر تھے۔ بالکل ایسے ہی ہے، وہ خود کہتا ہے کہ میں نے نہیں بتایا۔ اب یہ دیکھیں، بتایا آفیشیلی نہیں بتایا ہوگا، ویسے تو پتا ہوگا۔ جنرل شاہد کی آپ نے کتاب پڑھ لیا، وہ کون سا ہر چیز تو سچ نہیں نا لکھی انہوں نے۔ آپ دیکھیں جو چیزیں آپ کے حق میں ہیں وہ کہتے ہیں وہ کتاب پڑھ لیں، جو آپ کے خلاف ہیں وہ کتابیں پڑھ نہیں رہے۔ ہوتا ہے کہ انسان جو اس کو پتا ہے کہ میرا سچ کیا ہے، میرا جھوٹ کیا ہے، ہر بندے کو پتا ہوتا ہے یہ۔ تو کارگل کا واقعہ جب ہو گیا، جب وہاں پہ فوجیں اس نے چڑھائی کر دی، جب لوگوں کے اوپر یعنی میڈیا کے اوپر چیزیں آنے شروع ہو گئیں، تو پھر اس کے بعد اس نے بریفنگ دی۔ اب یہ مشرف صاحب جو ہیں، یہ ادھر کی اور ادھر کی مارتے ہیں ساری، لیکن اس چیز کو آپ چھوڑ دیں۔ میاں صاحب دوڑتے ہوئے گئے ہیں۔ بات یہ ایک دن پہلے انہوں نے میچ کھیلا ہے کرکٹ کا باغ جناح میں، اگلے دن پتا چلا ہے کہ کلنٹن صاحب کے پاس وائٹ ہاؤس پہنچے ہوئے۔ ٹھیک، فرض کریں کہ کلنٹن کے پاس وائٹ ہاؤس بھی مشرف کے کہنے پہ گئے تھے، اس نے کہا تھا کہ آپ اس کو معاملات کو حل کروائیں، امریکہ کو درمیان میں ڈال کے اس کو حل کروائیں۔ چلیں یہ فرض کریں کہ یہ کارگل کا واقعہ نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اگر میاں صاحب بہتر سمجھتے ہیں کہ میرا جو چیف آف آرمی سٹاف ہے یہ نہیں، یہ ہونا چاہیے، یہ بندہ صحیح کام نہیں کر رہا، اب پوری دنیا میں دیکھ لیں، کیا اپنا وائٹ ہاؤس میں جو بندہ بیٹھا ہے اوباما، اس کو کسی کی پرمیشن کی ضرورت ہے اپنا سی آئی اے کے چیف کو چینج کرنے کے لیے یا آرمی چیف کو چینج کرنے کے لیے؟ اس کو کسی کی پرمیشن کی ضرورت ہے؟ نہیں، وہ خود چوز کرتا ہے، وہ اپنی ٹیم کے ساتھ مشاورت کر کے۔ بھی تو بیٹھی ہوئی ہے نا، اگر اس کی اپروول کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کانگریس اور سینٹ کو اپنے خلاف کر لے یا پورے ملک کو خلاف کر لے، اس کا کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوتا۔ پوری حکومت ان کے ساتھ تھی، میاں نواز شریف کے ساتھ تھی، ایک واحد مشرف اگر ساتھ نہیں تھا یا اس کا کچھ جرنیل ساتھ نہیں تھے، فوج ساری ساتھ تھی، پوری فوج ساتھ نہیں تھی۔ یا آپ کی فوج کا پورا کا نام لیتے ہیں، 6-7 لاکھ بندے کا نام نہ لیں، چلیں فوج سے مراد جرنیل ساتھ تھے آپ کے۔ جو ضیاء بٹ صاحب تھے وہ کون تھے؟ وہ انڈین آرمی کے تھے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، لیکن جو کور کمانڈر ہیں وہ سارے ساتھ تھے آپ لوگ۔ سارے تو ساتھ نہیں تھے نا ان کے، تو بغاوت ہو جاتی اس کے بعد۔ بھائی یہی تو بات ہے کہ مشرف صاحب اگر ساتھ ہوتے تو وہ مشرف کو، دیکھیں پاکستان آرمی کے ساتھ ہوتے اور مشرف کو اترنے نہ دیتے ہو۔ جو پاکستان آرمی کا جو بھی ڈسپلن ہے، اچھا ہے برا ہے، وہ اپنے حساب سے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اپنے کمانڈر کی بات سنی، انہوں نے پرائم منسٹر کی بات نہیں مانی۔ یہ ان جرنیلوں نے جنہوں نے کمانڈر کی بات مانی ہے اور اپنے چیف کمانڈر کی بات نہیں مانی، تو وہ بھی اس چیز کے سزاوار ہیں، انہوں نے آئین کو توڑا ہے۔
غداری آرٹیکل 6 بالکل آرٹیکل 6 اچھا ان پہ لگے گا مشرف صاحب پہ؟ مشرف صاحب آئیں گے ہی نہیں. میں آپ کو بتاؤں, مشرف صاحب کو ہتھ کڑی لگوا کے ان کے ریڈ وارنٹ نکلوا کے تو پھر ہی آئیں گے. یہ مارچ آ گیا ہے, مارچ میں آپ دیکھیں کہ تحلیل کچھ دنوں کے بعد. یہ میرے بھائی بڑے معصوم آدمی ہیں, قاسم بھائی جو ابھی جو بات کر رہے ہیں, ضیاء بھائی جو یہ بڑے معصوم آدمی لگے ہیں مجھے کہ یہ پتہ نہیں ان کو ٹکٹیں ملی ہیں. ویسے بڑی پڑنی ہے وہاں پہ, اگر ان کو ٹکٹیں فری ملی ہیں تو سارے جا رہے ہیں. نہیں ٹکٹیں کہاں پہ, مشرف صاحب ٹکٹیں دیں گے؟ وہ بڑے پیسے لگا رہے ہیں بھائی جان وہ. اچھا ہاں جی, اچھا انہوں نے کہا کہ آپ کو ٹکٹیں ہم دے رہے ہیں, آپ آ جائیں. نہیں میں جسٹ ایزیومنگ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے کوئی کنفرم اطلاع نہیں ہے, لیکن میں ایزیوم ہی کر رہا ہوں کہ ان کو جو میاں صاحب گئے تھے جہاز بھر کے, ٹکٹیں آپ نے دی تھی؟ ان کو ٹکٹیں کی ضرورت نہیں ہے ان کی. اچھا نہیں وہ بھی جہاز ایک بار وہ گئے تھے نا, ایک بار جب واپس آئے ہیں ان کے پاس کہ وہ ٹکٹوں کی ضرورت نہیں ہے ان کو, وہ اپنی ٹکٹیں. نہیں لوگوں کو آپ لوگوں نے دی تھی جو جہاز بھر 3 دفعہ گئے نا, 2005 اپنا 2009 میں بھی گئے تھے مشرف صاحب کے دور میں گئے, بعد میں میاں صاحب بھی گئے, پہلے 2 دفعہ اپنا شہباز شریف صاحب بھی گئے تھے. اچھا معاف نہیں کر سکتے آپ مشرف صاحب کو؟ ہم نے تو معاف کر دیا. میاں نواز شریف صاحب نے یہ بالکل کہہ دیا ہوا ہے کہ جو مشرف نے ہمارے ساتھ کیا ذاتی طور پر میں اس کو معاف کرتا ہوں, لیکن جو اس نے بگٹی کے ساتھ کیا, جو اس نے لال مسجد والوں کے ساتھ کیا, تو وہ تو انہوں نے معاف کرنا نا جو اس کے ورثاء ہیں. اب بگٹی والے ان کو معاف کرتے ہیں. انہوں نے تو 1 ارب روپے کا انہوں نے انعام رکھا, بڑھا دیا. انہوں نے کہا اگر کوئی پنجابی مارے گا وہ اس کے لیے 10 گنا انعام ہے. ہاں جی, تو یہ تو خیر مجھے نہیں پتا کہ پنجابی کی انہوں نے کوئی, انہوں نے کہہ دیا نا, بیان ہے. لیکن یہ ہے کہ مشرف صاحب پاکستان نہیں جائیں گے, یہ بالکل ایسے ہی وہ. اچھا نہیں, انہوں نے کہا کہ اگر اردو, سوری میں ٹھیک کرتا ہوں آپ نے, انہوں نے کہا اگر اردو سپیکنگ کو مارے گا تو ان کو 10 گنا زیادہ جو ہے وہ انعام دیا جائے گا. تو اس کا مطلب ان کی تو سیکورٹی کا بھی مسئلہ ہے, تو سیکورٹی کی وجہ سے شاید جیل میں ڈال دیں ان کو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ مکافات. اچھا یہ بتائیے, جو میاں نواز شریف صاحب نے اپوزیشن لیڈر طاہر القادری کی ایکٹیویٹی کے بعد سارے کھڑے کر دیے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اپوزیشن ساری اکٹھی کی ہے یہ پاکستان کے مسائل پہ اکٹھی کیوں نہیں ہوتی؟ یہ لوگ کنسنسس جو پاکستان نیشنل ایشوز ہیں. بہت اچھی بات کی آپ نے, یہ بڑی پیاری بات کی آپ نے, اور یہ آپ نے ایک دن میں اکٹھے ہو گئے. مجھے اس بات سے پتہ ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ نون لیگ کے بڑے حمایتی ہیں. نہیں میں حامی کسی جماعت کا نہیں ہوں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں امپارشل جو ہوں. آپ نے بات کی ہے نا, یہ آپ نے ہمارے قائد کی بات کی ہے. میاں محمد نواز شریف نے یہی بات کی تھی آج سے 2 سال پہلے کہ بھئی ساری جماعتیں اکٹھی ہو جائیں, ایک نیشنل ایجنڈا, ایک اکنامکس کے اوپر ایجنڈا لے لیں, ایک دہشت گردی کے اوپر ایک ایجنڈا لے لیں. تو پہلے میاں صاحب کوئی آرام فرما رہے تھے؟ نہیں بالکل. وہ تو طاہر القادری صاحب نے ایکٹیویٹی کی جب آپ لوگوں کا احساس ہوا کہ اب شاید جمہوریت جو ہے وہ لپیٹی جا رہی ہے, پھر آپ لوگ اکٹھے ہو گئے. پہلے نیشنل ایشوز نہیں تھے. وہ جو اکٹھ ہوا تھا ساری جماعتوں کا, تو وہ اکٹھ ہوا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب طاہر القادری صاحب ڈاکٹر صاحب جب گئے تھے واپس, تو ایک اس قسم کا خطرہ تھا کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ 3rd فورس آ جائے گی, اس کو لانے کی تیاری کی جا رہی ہے. تو وہ ایک میسج تھا ان طاقتوں کے لیے کہ بھئی یہ ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم لوگ. اور آپ کو پتہ ہے کہ تمام جماعتوں نے, قوم پرستوں نے, مذہبی جماعتوں نے, تمام نے کھڑے ہو کے انہوں نے میسج جو دیا تھا, آپ اس میسج کو ذرا پڑھیں, اس کو دیکھیں. میسج یہ تھا کہ ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں, جو فورس پیچھے بیٹھی ہے. یہ تو فرنٹ پہ تو بیچارے ایسے ان کو یوز کر لیا گیا, ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم اس طرح یوز ہو جائیں گے, لیکن ان کو یوز کیا گیا. اور جو میسج تھا ان کو پہنچا دیا گیا کہ بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے آپ لوگوں کو. اور جب کٹ جو تھا وہ اسی چیز کا, اور جن کو میسج پہنچنا تھا وہ پہنچ گیا اور وہ رک گئے وہاں پہ. اس سے پہلے کہاں تھے یہ سب لوگ؟ اس سے پہلے میں آپ سے کہہ رہا ہوں پاکستان میں دہشت گردی, اس کے بعد اس کے بعد یہ اکٹھے ہوئے نا. اے این پی نے تو بعد میں یہ کانفرنس کروائی ہے. اے این پی نے کانفرنس کرائی ہے, اس کے باوجود کہ ہمارے ان کے ساتھ اختلافات ہیں, ہم ان کی کانفرنس میں گئے. اس سے پہلے کہاں تھے؟ 5 سال پہلے. جی بالکل. وہ کہاں لوگ تھے یہ سارے اپوزیشن رہنما؟ ہو تو ہم سب لوگوں کو اکٹھا کر کے تو ایک ایجنڈا بھی بنا لیں, لیکن ہمارے پاس وفاقی حکومت نہیں ہے. پنجاب کی حد تک ہم نے سب کو ایک رکھا ہوا ہے اس کے اندر, دائرے کے اندر. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جتنا مینڈیٹ ہے, جتنی پاور ہے, ہم اس کے اندر رہتے ہوئے سارا زور میٹرو پہ لگا دیا. میٹرو بس پہ جتنا مینڈیٹ تھا, جتنے پیسے تھے, 780 ارب روپے کا پنجاب کا بجٹ ہے, جس میں سے 30 ارب روپیہ جو ہے نا وہ میٹرو بس کے اوپر لگا ہے. اور وہ بھی اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ترکی نے بڑا انویسٹمنٹ کی ہے اس کے اندر. تو ایسے
اچھی چیزوں کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے جو غلط کام نہیں کیا، یہ اچھا کام نا کیا۔ پورے پنجاب کا کتنا حصہ جو ہے آپ نے صرف لاہور پہ لگا دیا۔ 700 مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ لاہور میرا پورے شہر پاکستان کے وہ پروجیکٹ ہے، وہ پاکستان لاہور پورا پاکستان تو نہیں ہے بھائی، تو لاہور بھی تو پاکستان ہے کہ نہیں؟ حصہ تو ہے، لیکن آپ نے ایک بہت بڑا بجٹ لگا دیا اس 30 ارب روپے کا جو پروجیکٹ ہے وہ میٹرو کا، اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں انویسٹمنٹ، ترکی کی انویسٹمنٹ بھی ہے شامل اس کے اندر، اور ایک اچھا کام کیا ہے انہوں نے اس میں۔ آپ دیکھیں کہ کتنے فائدہ، لوگوں کو کتنا فائدہ ہوگا۔ تو یہ چیزیں اس کے اوپر پلیز آپ کریٹیسائز تو نہ کریں، یہ ایک اچھا کام ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں ہر شہر میں ہونا چاہیے۔ اگر ایک کام کہاں سے بجٹ لائیں گے، کہاں سے بجٹ لائیں گے؟ اچھا ان کو کھلانے کے لیے، وہ رینٹل پاور میں دینے کے لیے، وہ تو ہمارے پاس سارے پیسے ہیں۔ ایک کنٹینر کا جو سکینڈل اب چل رہا ہے، ابھی آج ہی جو اس کا فیصلہ دیا ہے، اس کے پاس تو پیسے ہیں، اربوں روپے تو ہم لوگ کھا گئے۔ لیکن وہ گورنمنٹ کے ساتھ آپ فرینڈ شپ ہے آپ لوگ؟ نہیں، کون سی فرینڈ شپ ہے؟ ابھی تک وہ پیپلز پارٹی وہ نہیں، دیکھیں اب یہ تو بہت زیادہ دوستی ہے زرداری صاحب کے ساتھ، میاں نواز شریف۔ ہاں دیکھیں، ہم لوگ اخلاق سے نہیں گرتے، لیکن اگر دوستی کی بات کرتے ہیں، جتنے بھی یہ جو آپ دیکھ لیں سر محل ہے، جو سوئس کیسز ہیں، یہ نون لیگ نے بنائے تھے، یہ سارے یہ نون لیگ کی حکومت سے بنے ہوئے نا۔ ہم لوگوں نے کوئی آواز بھی نہیں اٹھائی، ایز اپوزیشن کے کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ ابھی جو رینٹل پاور کا جو سکینڈل ہے، خواجہ آصف صاحب لے کے گئے اس کو اپنا سپریم کورٹ میں، یہ کوئی عمران خان تو نہیں لے کے گئے۔ یہ جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں آپ کے، اس کے اندر جو تھرڈ جو پارٹی بنے جو تھا وہ فیصل صالح حجاز صاحب نے کام، وہ بھی ساتھ تھے، لیکن خواجہ آصف ساتھ تھے، ان کی پٹیشن ساتھ میں۔ وہ کئی بار تو آپ لوگ کہتے ہیں خواجہ آصف نے جو پٹیشن دائر کیا پاکستان مسلم لیگ کا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چلیں چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آئیں گے اور کوشش کریں گے جو میاں نواز شریف صاحب کے اصل مقابل ہیں وہ ہیں عمران خان۔ کوشش ہماری ہوگی کہ یہاں کسی رہنما سے، پاکستان تحریک انصاف کہ کسی لیڈر سے بات کی جائے، تاکہ جو عمران خان کا جو ایک ریشو تھی مقبولیت کی، اس میں مسلسل گراوٹ آ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اور پھر وائیں صاحب اور تحریک انصاف کے کسی رہنما کو آمنے سامنے کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ پروگرام ہماری بھی سنو۔